انشاءاللہ تبارک و تعالی 10ویں صورت یعنی سورہ یونس کی ابتدا کریں گے۔ سورہ یونس مکیہ کہلاتی ہے، اس کی تقریباً تمام آیتیں مکہ معظمہ میں نازل ہوئیں اور اس میں 109 آیتیں ہیں اور 11 رکوع ہیں۔ تو اس صورت کا نام اس آیت میں اس صورت میں ذکر کیے گئے اسم سیدنا یونس علیہ السلام کے نام پر اسے موسوم کیا گیا ہے۔ اور اس صورت میں جس طرح قرآن کے عمومی مضامین ہیں ان عمومی مضامین کو بیان کیا گیا اور خاص طور پہ قدرت کی نشانیوں پر غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے۔ تو اس صورت مبارکہ کی ابتدا حروف مقطعات سے ہوتی ہے، الف لام را 3 حروف ہیں۔ تو اس کا معنی اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی جانتے ہیں کہ یہ ایک راز ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے درمیان میں ہے۔ باقی علماء نے اپنے علم کے مطابق ان کی تشریحات کی، جیسے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ایک معنی یہ بتاتے ہیں کہ ان اللہ ارا، کہ میں اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہوں، اور فرمایا کہ الف لام را، پھر بعد میں حامیم بھی آیا اور نون بھی آیا تو اسے الرحمن بن جاتا ہے، لیکن یہ حتمی علم نہیں ہے جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا۔ تو یہ اللہ عز و جل اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں راز ہے، اور یہ حروف مقطعات اس بات کو بھی ثابت کر رہے ہیں کہ وہ راز ایسا راز ہے جو جبریل امین بھی اس سے واقف نہیں ہے۔ کہ الف لام میم جب نازل ہوئی تو انہوں نے الف کہا، آپ نے فرمایا میں نے سمجھ لیا، لام کہا میں نے سمجھ لیا، میم کہا تو کہا میں نے سمجھ لیا۔ یعنی وہ کوڈ ورڈز ہیں جو اللہ اس کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کے درمیان جاری و ساری ہے۔ تو دیگر چیزوں کا معنی تو قرآن کی آیتوں کا معلوم ہو جاتا ہے، مگر یہ جو الف لام را ہے یہ حروف مقطعات ہے، یہ اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں راز ہے۔ پھر اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے کیونکہ اس کے آگے فرمایا کہ تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں۔ تو یہ کتاب اللہ قرآن مجید یہ حکمت والی کتاب ہے، اور الف لام را یہ بھی آیت ہے اس کی، اس سے آگے بھی آیت ہے۔ تو یہاں پر ایک چیلنج ہے کفار کو کہ دیکھو یہ قرآن مجید حروف تہجی سے بنا ہے، الف بھی اس میں، لام بھی ہے، را بھی ہے، اور سب کچھ حروف تہجی ہے۔ تو اگر تم سمجھتے ہو کہ خدا کا کلام نہیں ہے تو پھر بنا لو ایسا کلام تم بھی، حروف تہجی تو تمہیں بھی آتی ہے۔ اور عرب کے ان جاہلوں کو کہا گیا، کفار کو کہا گیا تم تو اپنی زبان پہ بڑا عبور رکھتے ہو، اپنے آپ کو بولنے والا سمجھتے ہو، ساری دنیا کو گونگا سمجھتے ہو اپنے مقابلے میں، تو لہٰذا پھر قرآن جیسی کوئی صورت، اس صورت میں یہ چیلنج بھی موجود ہے۔ تو یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ یہ کتاب جو حکمت والی ہے اس کی آیتیں ہیں۔ یہ حکمت والی، حکمت سے مراد جو انسان کو خدا تک پہنچا دیں۔